اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب۔ سورہ سبا آیات 48 سے 50۔ قل کہہ دیجئے ان ربی بلا شبہ میرا رب یقذف بالحق حق سے مارے گا باطل کو۔ یقذف بالحق کے بعد علی الباطل محذوف ہے۔ اللہ تعالی حق کو باطل پر مارتے ہیں اور حق کے ذریعے سے باطل کو ختم کر دیتے ہیں، جس طرح سورہ انبیاء میں فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، اور ہم حق کو باطل پر ماریں گے پس وہ اس کا بھیجا نکال کر رکھ دے گا۔ حق اللہ کی طرف سے ہے، باطل ابلیس کی طرف سے۔ حق کا غلبہ یقینی ہے، دنیا میں بھی حق کو غلبہ دیتا ہے اللہ تعالی، اور آخرت میں بھی اہل حق ہی غالب ہوں گے اور باطل پاش پاش ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا جو بھی سہارے ہیں سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا، آپ نے اعلان کیا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ چکا ہے اور باطل نابود ہوا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ تو اللہ کے علاوہ جن کی بھی پرستش کی جا رہی تھی بیت اللہ کی حدود میں، جو 360 بنا کر رکھے گئے تھے سب ہٹا دیے گئے، توڑ دیے گئے، پاش پاش کر دیے گئے۔ اللہ کے گھر میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی ہی رہ گئی، اور یہی حق ہے۔ قل کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ گیا ہے، وما یبدئ الباطل، اور باطل نہ تو آغاز کرے گا، وما یعید، اور نہ ہی اس کا اعادہ ہوگا۔ کہ اب قرآن مجید کی شکل میں اسلام کی صورت میں حق آ چکا ہے اور باطل نابود ہو گیا، جس کی وہ پرستش کر رہے تھے۔ اس کائنات کی ہر چیز حق کے ساتھ ہے، جبکہ باطل بے دلیل ہوتا ہے، بے سرو پا ہوتا ہے۔ پس جو لوگ فرضی دیوی دیوتاؤں کی سفارشوں پر تکیہ کیے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ جان لیں کہ نہ کسی چیز کا وہ اعادہ کرنے پر قادر ہیں، نہ وہ دوبارہ ابھرنے پر قادر ہیں۔ قیامت کے روز سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سورہ یونس میں فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، اسی اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدع الخلق، اسی نے پہلی بار تخلیق کیا ہے، ثم یعیدہ، وہ دوبارہ اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ جبکہ باطل اس کے مقابلے میں نہ تو کسی چیز کا آغاز کرنے والا ہے اور نہ ہی کسی کو لوٹانے والا ہے۔ تو جن کی بھی پرستش کی جا رہی ہے، نہ وہ خلق کی ابتدا کرنے والے ہیں اور نہ ہی وہ اس کا اعادہ کرنے پر قادر ہیں۔ سورہ یونس میں ہی فرمایا قل کہہ دیجئے هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ ان سے پوچھیں تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہو پھر اس کا اعادہ کرے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خلق کا آغاز کرتا ہے اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ قل کہہ دیجئے ان ضللت، اگر میں گمراہی پر ہوں، فانما، پس یقیناً، اضل علی نفسی، میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، بس اسی وحی کی بدولت ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔
تو یہاں گمراہوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں گمراہی پر ہوں تو اس کا خمیازہ بھی مجھے ہی بھگتنا پڑے گا، اس کا وبال بھی مجھ پر ہوگا، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو یقیناً میں اس وحی کی بدولت ہی ہدایت پر ہوں جو مجھ پر میرے اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، تو ہدایت اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر تم پھر اس کی مخالفت کر رہے ہو تو تم اللہ کی وحی کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہو، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہو بلا شبہ وہ اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا ہے، قریب اور نہایت قریب ہے۔ آیت نمبر 48 کے آخر میں فرمایا تھا علام الغیوب، کہ اللہ غیب کی خبروں کو خوب جاننے والا ہے، وہ کس طرح حق کو باطل پر غالب کرے گا وہ خوب جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 50 کے آخر میں فرمایا انہو بلا شبہ وہ اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا بھی ہے، قریب اور قریب بھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔